کینسل نہیں کر سکتے تو پوسٹ پون کر لیں ٹل 8 فیبرری. یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ میسیجز اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو اپنی براڈ پہ اپنے فیملی میں فرینڈز میں اس کو بھی شیئر کریں کہ اس سے بھی وہ ہرٹ ہوتے ہیں. باقی جو لوکل وہاں رہ رہے ہیں پاکستانی وہاں ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں اگر ان کا مہینے کا خرچہ 1 لاکھ ہے یا 50,000 ہے تو اس کو بھی وہ 50% ریڈیوس کریں کم سے کم. یہ 4 ہفتے 8 ہفتے کا اگر وہ روزہ رکھتے ہیں اکنامکلی کہ جہاں پر اگر انہوں نے کوئی اپلائنسز لینی ہے ٹی وی فریج واشنگ مشین یا کوئی بھی اپلائنسز جس پہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑے اور جس سے اوبیسلی انسان کی کوئی فوتگی وغیرہ نہیں ہوتی نعوذ باللہ مطلب سم تھنگ دے کین لیو ود آؤٹ تو وہ کوشش کریں کہ بھئی اس کا آپ پوسٹ پون کریں اور جب تک خان کی حکومت نہیں آتی یا جب تک یہ الیکشن تک نہیں جاتے تو اس پہ بھی ہم اوبیسلی ورک کر رہے ہیں. کل ہمارے ایک بھائی نے بڑی زبردست سجیشن دی تھی کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ ایک پنجاب میں کوئی ککڑی والے صاحب ہیں ان کا وہ کوئی بہت بڑا بزنس ہے ان ملینز اینڈ ملینز تو اس کو ہٹ کرنے کے لیے ہمارے گروپ نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ 4 یا 8 ہفتے کے لیے آپ مرغی کا وہ جو بوائلر مرغی ہوتی ہے اس کا آپ جو بازار میں ملتی ہے اس کا آپ بوائیکاٹ کریں ایٹ لیسٹ. اور جو فیڈ آتی ہے اپیرنٹلی وہ بھی فیڈ بھی جو ہے وہی کمپنی جو وہی لوگ اس کو مانیٹر کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ فیڈ بھی نہ لیں اور اگر آپ نے لینا ہے تو لوکل فارمر سے جا کے آپ پروڈکٹ ڈائریکٹ خریدیں. جہاں پر سپر مارکیٹ ہیں یا آپ کی جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں وہاں سے بھی ہم انکریج کرتے ہیں کہ 8 ہفتے کے لیے آپ ان کی جو شاپنگ کو زیرو آؤٹ کر دیں یا منیمل پہ لے کر آئیں اور ڈائریکٹ فارمر سے آپ فروٹ اینڈ ویج خریدیں جہاں جہاں پر ہیں. اوبیسلی آپ کو تھوڑا آؤٹ آف وے جانا پڑے گا مگر وہاں آپ جائیں تھوڑا آؤٹ آف وے ڈائریکٹ فارمر کو پیسے دیں. اور ایک اور آج سجیشن آئی تھی شوگر کی کہ کنورٹ شوگر انٹو شوگر کین جو آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں گڑ جو آتا ہے وہ اوبیسلی اس کو انکریج کریں کیونکہ زیادہ تر جو مافیا اوپر بیٹھے ہیں یہ چکن مافیا ہو گئے یا شوگر مافیا ہو گئے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لنکس تانے بانے کہاں ملتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہرٹ ہو. باقی 84 کمپنی کا بھی آپ نے سنا ہوگا 84 کمپنیز آف کمپنی تو ان کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اسی گروپ میں یہاں بیٹھ کے اور ان کو بھی ہم باری باری ان کے نام وغیرہ پبلش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو بھی ایوائڈ کریں. تو مین ایم ہے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں مگر اوبیسلی قربانی کسی نہ کسی نے تو دینی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو جان دیں گے خون دیں گے جان دیں گے. نہ عمران خان کو ہمارے خون کی ضرورت ہے نہ جان کی. وی نیڈ ٹو اسکویز دیم فائنینشلی اینڈ اکنامکلی اینڈ پلس سینسبلی. ٹھیک ہے نا. تو اگر تھوڑی سی مشکلات عوام پہ آئیں گی آف کورس انفلیشن ہائی جائے گی روپیہ ڈی ویلیو ہوگا مگر ایٹ دا سیم ٹائم 75 سالوں میں جو قربانی لوگوں نے نہیں کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اینڈ برنگ دیم ٹو اے پوائنٹ کہ جو انچارج جو لوگ ہیں جو مافیا اوپر بیٹھی ہے وہ خان کو آزاد کرے صحت مندی کے ساتھ آرام سے بغیر ہرٹ کیے اور الیکشن کی طرف جائیں اور پھر انشاءاللہ فیئر الیکشن ہوں گے تو ہم جیتیں گے. تو آپ اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتی ہیں کوئی کوشچن ہو یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہو یا بری لگی ہو ہم حاضر ہیں. اوور ٹو یو سسٹر. جی آپ نے سجیشن بڑی اچھی دی ہیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں گے. کل بھی ہماری ویسے ہماری کرولی میں ہماری میٹنگ ہے اپنی. کچھ لوگ یہاں پہ نون لیگ کے ہیں اور وہ ہماری پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اور باقی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ تو ہم نے ڈائریکٹلی کر لی اور دے دیا سارے چیزیں یہ کر لی ہیں اور اگر جتنا اور بھی ہو سکا میرے خیال میں ایک لیٹر بھی آیا کہ آپ فنڈ ریزنگ نہیں اب کر سکتے. السلام علیکم. جی عابد بھائی. السلام علیکم شادیہ بہن. جی وعلیکم السلام. جی یہ جو چلے ہمارے گجر بھائی آ گئے اینڈ ٹائم پہ آ گئے. میں ایکسپلین کرنے لگا تھا جی لیکن میرے خیال میں گجر بھائی نے سن لیا تو اس لیے السلام علیکم. ہم اسی بات کے اوپر بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے وہ جو عمر ایوب صاحب ہیں نا ایک تو کل جلسے کے اندر بھی وہ بتا دیں گے. اچھا کلیریفائی کر دیں. گجر بھائی 1 منٹ صرف 1 منٹ. اچھا شادیہ بہن آپ فہیم بھائی کو بھی جانتی ہیں جی اور ناصر میر کو بھی جانتی ہیں. جی جی بالکل. عمران ملک کو بھی جانتی ہیں. بالکل ذرا الیکٹڈ ممبر ہے نا ہم سارے. ٹھیک ہے وہ یہیں پہ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں. جی گجر بھائی اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. تو یہ جو بی ایف ٹی بھائی ہیں یہ عابد حسین بھائی ہیں یہ ان کو آپ ایکولنٹ ٹو جو ہے نا وہ پارٹی کا حصہ ہی سمجھ سکتے ہیں. ابھی میں وہ میٹنگ سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں تو ہم اسی لیٹر کو ہی ڈسکس کر رہے تھے وہاں پہ. تو ابھی ہم نے عمر ایوب صاحب کی جو ہے نا وہ
ان کو کہا ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا کریں. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے وہ جو لیٹر ہے نا وہ 2 پیجز کا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ ایک ہی پیج جو ہے نا اس کا وہ لوگ جو ہے سرکولیٹ کر رہے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ کر کے. تو یہ کل بھی ہوگا. دیکھیں بڑی ایک تو بات آپ کو میں بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں. آپ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پیسے دو. اگر آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہے نا تو کل آپ کو دیکھیے گا کل وہ جو کہیں گے نا وہی والی PTIoverseas.com جو ہے نا اسی کا کہیں گے کہ اس کے وہاں جا کر ڈونیٹ کریں. تو ہم بھی بالکل وہی کہہ رہے ہیں کہ اس وہاں جا کر ڈونیٹ کریں. بالکل ویسے ہی کیا پہلے بھی ہم نے ادھر ہی ڈونیٹ کیا. جی جی. تو وہ کوئی بھی بندہ آپ کو یہ کہتا ہوں نظر نہیں آئے گا کہ مجھے چاہیے مجھے پیسے دے دیں میں جا کر کسی کو پکڑا دوں گا. تو اس میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں کہ آپ نے تو ڈونیٹ کرنا ہے PTI کو. وہ میرے کہنے پہ ڈونیٹ کریں اپنے کہنے پہ ڈونیٹ کر دیں یا XYZ کسی اور کے کہنے کے پہ ڈونیٹ کر دیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بھی جو ہے نا میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ بھی کرتا ہوں ساتھ میں کیونکہ میں بھی آیا ہوں. تو ہم جو ہے نا ہمارا ایک اپنا بھی جلسہ ہو رہا ہے ایک اور 13 آف سیٹرڈے کو نیکسٹ 13 کو. اس کے اندر ہم ہمارے جو ہے وہ عمر ملک بھائی بھی آئیں گے. وہ PTI کے جو ہے گانا گاتے ہیں. ہمارے زلفی بخاری بھی ہوں گے ادھر. اور موسٹ پروبیبلی شاید میں کنفرم ابھی تک نہیں کیا شاید عمر ایوب بھائی بھی وہاں ہوں گے. تاج گل بھی ہوں گی اور شاید رہانہ آپی بھی ہوں گی. تو اور ایک ہمارے بیرسٹر ہیں ان کو بھی ٹکٹ ملا PTI کی طرف سے وہ بھی ہوں گے. تو اس طرح جو ہے نا وہ جلسہ وہ بھی ہو رہا ہے. تو آپ کو چیزیں جو ہے نا اصل میں مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ویسے ملیں گے جو PTI کی انہوں نے DPیں لگائی ہوں گی اور آپ کو وہ مس انفارم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایسے بڑی سمپل سی چیز ہے. PTI کی ویب سائٹ ہے اپنی اور وہاں پہ جا کے آپ نے PTI کو ڈونیٹ کرنا ہے. نہ آپ نے BFT کو ڈونیٹ کرنا ہے نہ گجر کو ڈونیٹ کرنا ہے نہ عابد کو کرنا ہے. عمران خان کو جا کر ڈائریکٹ آپ نے کرنا ہے. آپ تو ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. ہم صرف پیشنیٹ ہیں. ہم پیشنیٹ ہیں عمران خان کے لیے PTI کے لیے اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ خان کو پیسے جائیں اور اس کے جو بھی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں وہ ہم اپنی کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور یہ صرف یہاں پہ بیٹھ کے صرف کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی کنٹریبیوشن ہم کر سکیں. اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں وہ الٹیمیٹلی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور کچھ لوگ اس کے جانتے ہوئے جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں. کچھ جو ہے نا انفارچونیٹلی نہ جانتے ہوئے اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ سب لوگوں سے التماس یہی ہے کہ آپ اپنی پازیٹیوٹی لے کر آئیں پارٹی کے اندر کیونکہ پارٹی کے اوپر اس وقت برا وقت ہے. ٹھیک ہے. تو جب برا وقت ہوتا ہے تو آپ یونائٹ ہو جاتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ایک فیملی بھی چلاتی ہوں گی. عورتوں کو پتہ ہے کہ آپ جب برا وقت ہوتا ہے تو عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے. ایسا ہی تو آپ نے بالکل ویسے ہی جو ہے نا اس وقت ہمارے اوپر برا وقت ہے تو ہم نے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننا ہے. اور جو لوگ آپ کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان سے دور رہیں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ دور رہیں. نیگیٹیوٹی جو بھی بندہ کر رہا ہے نا وہ اس وقت پارٹی کے ساتھ نقصان کر رہا ہے. تو پیسے مجھے نہیں چاہیے BFT کو نہیں چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا وہ اچھا ماشاءاللہ سے ہمارا اپنا جو ہے وہ کاروبار ٹھیک ہے. ہمیں کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ خود بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. یہ ہم ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں. ہم لوگ یہ لوگ اتنے اپنے شاید بیوی بچوں کو ٹائم نہیں اتنا دے رہے جتنا پارٹی کو ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت پارٹی کے اوپر برا ٹائم ہے. اس وقت یہ BFT جو ہے یہ کبھی ٹک ٹاک کے اوپر آتا نہیں تھا. ایسے کبھی بیٹھا نظر نہیں آتا تھا آپ کو جو ہے نا 5-6 مہینے پہلے سے. میں نے ٹک ٹاک جو ہے نا وہ خان صاحب کے بعد ابھی جو ہے 6-7 مہینے بعد جوائن کی ہے. عابد بھائی بھی اسی طرح جو ہیں وہ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف یہاں پہ پارٹی کے لیے آئے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کو ویلیوز کریں. آپ لوگوں کی ہم ویلیو کرتے ہیں اور جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ ٹکٹ نہ کریں. باقی یہاں عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی رہی بات وہ کل خود بھی بتا دیں کہ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم بھی جو ہے وہ اسی کے اوپر کر رہی ہے. ہمارے پاس ایک ان کا اپنا بیان آ چکا ہوا ہے آلریڈی. وہ آپ فہیم بھائی سے میری بات ہو رہی تھی ابھی جی وہ ہم جو ہے نا وہ عابد بھائی کو دے دیں گے. وہ بھی چلا دیں گے. اگر کسی کو اور چاہیے ہوگا تو ہم اس کو پرووائڈ کر دیں گے. ان کا اپنا بیان بھی آ چکا ہے. انہوں نے مطلب آج دے دیا ریکارڈ کر کے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے. تو تھنگ از کہ یہ پارٹی کے اندر سے مطلب ہمیں گائیڈ لائن ہے کہ آپ یہ کرو. تو ہمیں تو جو اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ یہ آپ یہاں پہ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم وہاں پہ لگتے ہیں کہ اس کو پارٹی کو وہاں سے ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. ہمارا اپنا کوئی نہ تو ایجنڈا ہے نہ ہی ہمارا کوئی جو ہے نا وہ ہے. تو
بہت شکریہ آپ کرے بات. میں نے تو آپ کی بات سن کے جو ہے نا وہ اندر جمپ ان کر گیا, ورنہ میں تو باہر بیٹھ کے سن رہا تھا. یہ اچھی بات ہے, بہت اچھا کیا آپ نے, مطلب بتا دیے یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اسی لیے پاکستان میں خود جا رہی ہوں, اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں, بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ, اور اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اور ادھر بھی ہم نے کمپین آج سے شروع کر دی ہے, مانچسٹر سے شروع کر دی ہے ہم نے, تو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اگر فنڈ ریزنگ ہے وہ بھی کریں گے, وہ پہلے بھی کی ہے ہم لوگوں نے, اب بھی کریں گے. جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ضرور ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اور ہمیں کوئی چینج نہیں کر سکتا, کوئی ہم کسی کی بات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہی ہوتے ہیں. ان کی لینگویج, ان کی باڈی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے, یہ کیسا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری جو ہے نا محنت وہ اپنے ملک اور عمران خان کے لیے, آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ اللہ بہت ہی کرم کرے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ ہماری اسٹرینتھ ہے. دیکھیں ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ہماری اسٹرینتھ ہیں, کیونکہ آپ 52% ہو. آپ کی میجورٹی ہے پاکستان کے اندر اس وقت, ٹھیک ہے. بالکل اور جب آپ ایک عورت, ایک جب اس کو شعور مل جاتا ہے نا, تو ایک معاشرہ جو ہے نا وہ اٹھ جاتا ہے. بالکل. آپ کے اوپر ہمیں فخر ہے بالکل. اور جب آپ آگے لگ کے چلو گے تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا ملک کو صحیح ڈائریکشن کے اندر لے کر جاؤ گے. انشاءاللہ. زبردست. جی, اوور ٹو بی ایف ٹی بھائی. گجر بھائی ایک اور بات ہے, سسٹر کو آپ انوائٹ کریں آفیشیلی. سسٹر آپ آئی ہیں تو یہ آپ کو آفیشیلی انوائٹ کریں, کم از کم آپ 10-15 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے. گجر بھائی آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم بتاتے ہیں. اوور ٹو یو گجر بھائی. ٹھیک. جی, ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے نا, ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے 13 جن. پاکستان کا وقت 8 بجے سے وہ سٹارٹ ہوگا. اور آپ ہمیں اگر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں اپنا چھوٹا ویڈیو پیغام بھی بنا کر بھیج سکتے ہیں. وہ ہم جو کلاج بنائیں گے اس کے اندر آپ کا وہ پیغام بھی ایڈ کر لیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ جتنے کو ہم ریکگنائز کر سکیں ان کو ریکگنائز کریں. موسٹلی جو لوگ یہاں پہ آپ کو بیٹھے نظر آ رہے ہیں, مانی بھائی ہو گئے یا عابد بھائی ہو گئے, تو ان کو ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ادھر جو سیلف لیسلی لوگ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو نظر آئیں گے. وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ آفیشیلی بھی جو ہے نا ان کو ریکگنیشن دلوانا, اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اگر آپ بھی چاہتے ہو, کوئی بھی بندہ چاہتا ہے, تو ہم اس کو ریکگنائز کریں گے, کیونکہ آپ اسٹرینتھ ہو, پارٹی آپ سے ہے, اور آپ لوگ ہی پارٹی کی اسٹرینتھ ہو. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جتنی زیادہ ڈیموکریسی ہو, انٹرنلی بھی جو لوگ ہارڈ ورکنگ ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کو ریکگنائز کیا جائے. اور اس چیز کو ہم پش کر رہے ہیں پارٹی کو کہ وہ ریکگنائز کرے. بی ایف ٹی بھائی جیسے وہ سیلف لیسلی لگے ہوئے ہیں, ان کو تو ریکگنیشن بھی نہیں چاہیے. وہ ان کا ایک ڈفرینٹ ہی لیول ہے ماشاءاللہ, وہ ہم سب سے بہتر ہے. تو اور یہ اسی طرح ہے. اگر آپ لوگ جو چاہتے ہیں آپ خود آئیں, ٹھیک ہے, وہ جوائن کریں. ہم کیونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جیسے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اسپیس نہیں مل رہی اس وقت. ایک جمود ہے جو ہے آن گراؤنڈ, اس کو ہم چاہ رہے ہیں ڈیلیوٹ کریں. اسی طرح ان کی ان اسپیسز سے, ان جلسوں سے ان کی ایک وائب کریٹ ہو, الیکشن والا ماحول بنے, ان کے حلقوں کے اندر پتہ چلے, ان کو کانٹینٹ ملے. تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے کوشش ہے, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تاکہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سن سکیں, وہ اپنی کمپین رن کر سکیں. یہی ہماری کوشش ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. باقی ہم کوشش کریں گے تھوڑا آرگنائزڈ ہو, آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی نظر آئے گی. ہمارا عمر ملک بھائی ہیں, انہوں نے ہمیں آج چیزیں سنائی ہیں, بہت ہی کمال کی وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں ہم. انشاءاللہ یو ول بی گیٹ انٹرٹینڈ ایز ویل. آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, ریکگنیشن بھی نظر آئے گی. لوگ جو ہے نا آپ کو سیاسی, کیونکہ سیاسی جو ہے اوبیسلی ہوگا, تو لوگ سیاسی لوگ بھی نظر آئیں گے آپ کو, خان صاحب کی بات کرنے والے لوگ نظر آئیں گے. تو اٹ ول بی اے مکس انٹرٹینمنٹ پلس جو ہے نا کمپین, تاکہ لوگ جو ہے وہ انجوائے کریں اور جو ہے نا پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. Sir, if you don't mind, let's come to the business end of the point. آپ جو ہے کم از کم 10 لوگوں کو لا سکتی ہیں منیمم ٹو کم ٹو دا جلسہ. انشاءاللہ بالکل.
सिर्फ 2 चीज़ें उनको चाहिए, एक पाकिस्तानी आईडी कार्ड नंबर वो लेकर आएंगे और एक अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो मिनिमम 5 पाउंड एंट्री है इंशाल्लाह। ऑब्वियसली यू कैन डोनेट एज मच एज यू वांट। तो हम चाहते हैं कि भाई आपका ग्रुप भी आए और कम से कम डोनेट करे। ये ऑन लाइव होगा, आपको पता है पोर्टल का, बट वी जस्ट वांट टू मेक अ फन आउट ऑफ इट। तो आप भी आएँ और थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। तो ये होगा कि आपको पता है विन 30 सेकंड में आप पेमेंट कर सकती हैं, तो किसी को देनी नहीं है डायरेक्ट। तो आपके ख्याल में 10 बंदों को मिनिमम आप कर सकती हैं मेरी बहन? मैं पूरी कोशिश करूँ, कल हमारी मीटिंग है और मैं इसमें रखूंगी ये बात, और इंशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। तो गुजर भाई ये सिस्टर का स्क्रीनशॉट ले लें, इनके नाम के आगे 10 लिखते हैं, इंशाल्लाह 10 लोग लेकर आएंगी। डोनेशन दे ना दे वो अलग बात है, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें, ये भी हमारे लिए काफ़ी है सिस्टर। बिग नहीं, रिस्पेक्ट, कोई बात नहीं, डोनेशन हो जाएगी तो कोई ऐसा मसला नहीं, वो भी बिग कोई मसला रिस्पेक्ट सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी अली भाई आए हैं और उनको अभी लेते हैं। जी गुजर भाई आप ब्रॉड चलाएं, मैं थोड़ा नीचे देख रहा हूँ, ठीक है गुजर भाई, ओवर टू यू। जी मैं साथ साथ खाना खा रहा हूँ। मुझे टॉपिक का नहीं पता, सॉरी मैं थोड़ा जंप इन कर गया, मैंने आपका रिदम भी तोड़ दिया। तो मैं मानी भाई को दूंगा, मानी भाई जो है ना वो लेकर चलते हैं आप हमारे। नया टॉपिक रखिए। मानी भाई की मैंने सीट किसी को देनी थी, नीचे जरा ट्रैफिक ज्यादा हो गई है, तो आप जरा कोई नया टॉपिक रखें और फिर रोटेट करता हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू। अगर सीट चाहिए तो मैं नीचे चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आपने तो क्वेश्चन रखना है ना, आप क्वेश्चन रखिए फिर शायद नीचे चले जाएं। जी अच्छा ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आने वाले इलेक्शन जो हैं, हमारे जो है वो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स जिनकी रिजेक्शन हुई थी, वो उनके ऑलमोस्ट जो है वो कागजात नामजदगी जो है ना वो मंजूर हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद इतने होलसेल पैमाने के ऊपर करने की क्या रीज़न थी, और जो है वो ऑन ग्राउंड जो है उनके अप्रूव होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या आपको लगता है कि हमारे से बल्ला जो है वो जो छीना गया क्या वो हम वापस ले सकते हैं कि नहीं? ये दोनों सवाल जो है ना इंटरलिंक्ड है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक हमारा पोलिंग डे से है कि पार्टी को जो नुकसान है ऑब्वियसली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है हमारा निशान लेकर, और क्या ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रहेगी अगर वो उनसे निशान ले लेते हैं, जैसा कि इमरान खान साहब ने जो है ना अपने आर्टिकल में भी लिखा है। जी वाजिद हफीज़ भाई, ओवर टू यू, आप से नीचे आते हैं। मेरा ख्याल वाजिद भाई अवेलेबल नहीं है। जी मानी भाई। जी सलाम अलैकुम गुज्जर साहब और सब भाइयों बहनों को। गुज्जर साहब बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। इस हवाले से 2 दिन पहले एक बिल भी मंजूर हुआ है आई थिंक सेनेट से, उसके बारे में भी आपको पता होगा, और वो आज आई थिंक वो चैलेंज भी हो गया सुप्रीम कोर्ट में। और ये है कि हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो हालात हैं मौजूदा उन पे जो अगर रोशनी डालें तो चीज़ें जो है वो मज़ीद टफ की जा रही हैं पीटीआई के अगेंस्ट। तो लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। होप उम्मीद जो है वो हमें बरकरार रखनी चाहिए। जी गुजर भाई, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और हमने डिमांड की है, हमने यहाँ सिर्फ चैलेंज किया है, हमने कहा कि इन सबको आर्टिकल 6 के तहत जो है ट्राई किया जाए, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर एक काम किया है और उसकी जो सज़ा इनको जो है ना वो मिलनी चाहिए। ये सॉरी मैंने आबद भाई उठा लिया, एनसीए भाई को मैं जानता नहीं हूँ, अगर आप जानते हैं तो। ये गुजर भाई ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और नासिर ये और नासिर भाई, नासिर नासिर भाई ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਸ਼ਰ ਦੀ ਲੂਮ पड़ी सी, क्यों नासिर भाई? अच्छा आबिद भाई और गुजर भाई इनको बोले नाम चेंज करे, कोई मसला नहीं है। 3 दरख्त लगाए तो हमें पता होता है अपना है। जेडी भाई ने भी 3 दरख्त नहीं लगाए, एनसीए भाई ने भी नहीं लगाए, और तैमूर भाई ने भी। इन तीनों ਸਾਡੀ को 3 ਦਰਖਤ ਲਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। अभी गुजर भाई अभी बताते आप दोनों को, जेडी भाई आपको, तैमूर भाई को और एनसीए को। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, ये आपका काम है गुजर भाई, प्लीज, थैंक यू। जी सिंपल, जब आप जाएंगे ना तो आप अपना जो है नाम एडिट करें,
स्पेस दें, स्पेस के बाद लिखें ट्री। ट्री ट्री लिखेंगे ना तो आपके जो एडिटर है ना उसके अंदर ना ये इमोजी आ जाएगी, ठीक उसके है। ऊपर लिखेंगे ना तो फिर वो लग जाएगा ट्री। श्योर जी, श्योर जी, श्योर जी। बता भी दें कि ये तो फेक दस्त है, फिर रियल में भी इनको लगाने पड़ेंगे, वो भी बता दें गुजर भाई। जी जी, ये बड़ा एक नेक मतलब आपको बताया कि इस्लाम के रूह से भी, ये जो है इंसानियत की रूह से भी एक जो दरख्त है वो लगाना सदका जारिया है। और ये एक BFT भाई का पर्सनल इनिशिएटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इस कार खैर को फैलाया जाए। जितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे तो उनको भी होगा कि जो है ना हो सकता है अल्लाह ताला उनकी तवसत से एक सदका जारी के अंदर जो है ना उनके लिए भी जो है ना एक नेकी का अमल जो है ना वो लिखा जाए। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ 4 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर आप करें। जी जी करें, उसी वही ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੈਨੇਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਰਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਵੜੇ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਗੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। जी बहुत शुक्रिया। दो तीन चीज़ां तुसीं जिवें कीतियां ना, एक तुसीं कहा ना कि सॉरी मेरी उर्दू में आता हूँ नासिर जी, नासिर जी, हाँ जी जी, मैं पंजाबी में शुरू हो गया था। तो एक तो बड़ी सिंपल सी जो बात है ना कि जो सैनिटर जो होते हैं ना, ये पैसे देकर आते हैं और उसके बाद इन्होंने पैसे जो है ना वो कमाने होते हैं यहाँ से। तो ये फॉर सेल होते हैं, इन्होंने वोट फॉर सेल रखे होते हैं, ये बिज़नेस है। पॉलिटिशियन जो है ना वो अभी बिज़नेस बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिक्स में आना है, पैसे लगाओ पॉलिटिक्स के अंदर और बाद में पैसे कमाओ। एक तो ये बात है। दूसरी बात मार्शल की आपने की, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान चलता है साइक्लिक तरीके से। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स और की इन्होंने मार्शल लगाए हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला मार्शल लगा था ना सो कॉल्ड सिविलियन मार्शल लॉ, सिकंदर मिर्ज़ा के दौर के अंदर जो लगा था। उसके पीछे अयूब खान था, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और उसके अंदर उसने फ्रंट के ऊपर जो है ना सिकंदर मिर्ज़ा को रखा। ठीक है, पॉलिटिकल जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए। अब जो है ना वो ये जो हम उसके बाद डायरेक्ट मार्शल लॉ के अंदर चले गए और वापस घुमा के जो है ना वो हम वापस जो सबसे पहला मार्शल लॉ लगा था उसी के ऊपर आ गए। इसको वो कहते हैं हाइब्रिड मार्शल लॉ। उसके अंदर जो है ना एक जो है ना ये बड़ी ख्वाहिश थी इनकी, ये 2013 के अंदर सबसे पहले इन्होंने मूटेड किया था कि ऐसा जो है निज़ाम हम चाहते हैं। और कभी ये जो है ना वो किसी और तरफ चले जाते हैं, कभी किसी और तरफ चले जाते हैं। बेसिकली जो है ना
وہ یہ اس کو یہ کہتے ہیں انورژن آف کنٹرول، کہ ڈیفیکٹو کنٹرول جو ہے نا وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہنا چاہیے. فرنٹ کے اوپر جو مرضی نظر آتا رہے آپ کو، بے شک وہ عمران خان نظر آتا رہے، نواز شریف نظر آتا ہے، لیکن کنٹرول ہمیشہ جو ہے نا ملٹری کے پاس رہنا چاہیے. ابھی جب تھوڑا سا سیاستدان ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے نا، تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اب سائڈ پہ کرنا ہے اور ہم نے خود آنا ہے. کیونکہ ابھی جو ہے نا عمران خان کے خلاف جو ہے نا ان کو اپوزیشن کوئی مل نہیں رہی ہے جو سٹاپ اپ کر سکے. تو ابھی ان کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا، یہ ہائبرڈ سسٹم جو سو کالڈ کہ فرنٹ جو ہے نا کے اوپر ایک کچھ سویلین چہرے جو ہے نا وہ بٹھا دیں اور نظام سارا جو ہے نا وہ ملٹری خود چلا رہی ہے. تو یہ ان کی بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، ان کو بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں اور یہ چلتی نہیں. باقی رہا ایران کی، تو ان کی خواہش تو ہوگی کہ ہم کر سکیں، لیکن اگر یہ ہوا تو پاکستان کے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیموگرافی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر یہ ہو گئی جنگ تو پاکستان کا بچنا بالکل ناممکن ہے. کیونکہ انڈیا کی بڑی جو ہے نا وہ ہمارے اوپر احسان تھا کہ انہوں نے افغان جنگ سے ہمیں اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا. حالانکہ جہاں جتنے ہم سکویز ہو چکے ہوئے تھے نا، تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ کسی طرف بھی جو ہے نا وہ چیزیں جا سکتی تھیں، لیکن ہم وہ سروائیو کر گئے. لیکن اگر یہ ایران کے ساتھ پنگا لیتے ہیں تو دیٹ وڈ بی فیٹل بلو فار اس. اس سے بچنا میرا نہیں خیال کہ ممکن ہوگا. آج جو ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں ڈونلڈ بلوم صاحب، انہوں نے گوادر کے اندر جا کے ایک ویڈیو پیغام بنایا انہوں نے کہ ہم گوادر کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کریں، گوادر کو ہم پروموٹ کریں گے، یہ کریں گے. تو ان کی تو اوبیسلی خواہش ہوگی، کیونکہ آپ جو ہے نا یو آر اے ہائیڈ گن فار دیم نا. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اس سے لڑ جاؤ تو آپ اس سے لڑ جائیں، وہ کہیں گے فلاں سے لڑ جاؤ، وہ فلاں سے لڑ گئے. تو وہ آپ کو اپنے فورن پالیسی کی ایکسٹینشن کے طور پہ یوز کرتے آئے ہیں، اور ان کی تو خواہش ہوگی کہ کرتے آئیں. لیکن کیا آپ اتنے عقل مند ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں؟ دیٹس اے بگ کویسچن. جو آپ کے جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں اوبیسلی دے آر اسٹوپڈ. وہ صرف ایک ہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جنگ لڑ لیں گے تو ہمیں اتنے پیسے آ جائیں گے اور ہمارے 5-10 سال نکل جائیں گے اس سے. ان کی صرف یہ سوچ ہوتی ہے، ان کا یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا ہونا ہے. ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ 26 کروڑ عوام بھی ہیں، ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. ان کا کوئی کنسیپٹ ایسا نہیں ہے. ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک جو جنرل آتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے سیٹ کرنے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ میں نے باہر سیٹ کرنا ہے، پیسے کمانے اور باہر چلنا. ان کے لیے صرف بزنس ہے. لیکن میرا جو خیال ہے کہ جو مجھے خبریں ملی تھیں وہ یہی تھی کہ ابھی تک جو ان کی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ عمران سے جنگ نہیں کرنی. لیکن یہ سینیٹرز جو کہہ رہے ہیں یہ دیٹ واز شاکنگ فار می ایز ویل. لیکن دیکھیے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ایران سے یہ پنگا لیتے ہیں تو ہم پھر اسی کنڈیشن میں چلے جائیں گے جو ہماری طالبان کے جنگ کے دوران تھی. ایک طرف سے انڈیا ہوگا، دوسری طرف سے انڈیا جو ہے نا وہ ان کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی، پھر ایرانی جو ہے نا وہ ادھر ان کو بیسے دے دیں گے. تو وہی وہ ہوگا، انڈیا آپ کو ادھر سے بھی سکویز کرے گا، ادھر سے بھی سکویز کرے گا. اور اب یہ انڈیا وہ والا جو ہے وہ انڈیا نہیں رہا. انڈیا جو ہے $5 ٹریلین کی اکانومی ہے، تو وہ بہت زیادہ پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے نا سکویز کرنے کے لیے. تو آنے والے دنوں کے لیے آپ کے اندر آپ کے پاس بہت ساری جو ہے نا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اگر یہ پنگا لیتے ہیں. آئی ہوپ فلی دے آر ناٹ میڈ انف ٹو ڈو اٹ. لیکن آپ کسی بھی چیز کی جو ہے نا وہ توقع کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے بہت پیارے دوست خالد بھائی بھی آ گئے ہیں، اور یہی سوال جو ہے نا میں جے ڈی بھائی کے پاس بھی لے کر جاتا ہوں، اور وہاں سے پھر شناز آپ ہی کے پاس جائے گا انشاءاللہ. میں نکل رہا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں، میں سن رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو. جے ڈی بھائی. خالد بھائی آپ کو میرا سلام پہنچے. جی آواز دعا کا تو موقع دیں نا. کدھر جا رہے ہیں آپ؟ نہیں میں ادھر ہی، خالد بھائی ادھر ہی ہوں. ٹھیک ہوگی. جے ڈی بھائی. جی گجر بھائی تھینک یو. دیکھیں بھائی نے نا بڑا وہ زبردست ایک جو ہے نا پوائنٹ ریز کیا ہے. ایک سیکنڈ
یہ JD بھائی کے نیچے سے OC بھائی کیوں نکل آئے ہیں؟ اچھا گجر، یہ دونوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، سٹائل بھی ایک جیسا ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں خاموش ہوں، میں خاموش. یہ فرق ہے. یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں خرم ہے، یا ایک سوری ہی سوری، ہیں؟ خرم ہے، یہ خرم ہے، خرم ہے، خرم ہے خرم بھائی. یہ خرم ہے، ہاں خرم ہے یہ. اور یہ بڑی OC آواز بھائی نہیں ملتی ہے ہے؟ اس کی، ہے نا؟ OC بھائی نہیں ہے؟ یہ OC نہیں ہے یہ بھائی؟ نہیں اسی نہیں ہے، یہ خرم ہے نا یار، اپنا ہی خرم ہے نا ادھر سے. اچھا آپ کیا سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ درخت پسند کرتے ہیں تو پلیز آپ درخت لگائیں. ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، پتہ چلے کہ بھئی کوئی ڈیفرنٹ ڈی پی لگا کے آ جاتی ہیں. سر درخت لگ جائے یہ گا. اپنا پیارا خرم ہے یار، بڑا پرانا نہیں اپنا. نہیں وٹ ایور، لیکن سر آپ کی آواز جو ہے نا وہ ہمارے OC بھائی سے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ آپ یقین کریں. اب اوسی آئے نا تو اوسی کے ساتھ اسے بٹھاتے ہیں، یہ نکل جاتا ہے تو اسی بات میں آتے ہیں. جی سوری JD بھائی، آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا، معذرت کے خرم نام ہے اس کے، خرم شہزاد. جی شہزاد بھائی. گجر صاحب دیکھیں، اوئے ہوئے، سوری اگین. خرم شہزاد بھائی اسپین والے. او سر، جی 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 بڑی جی بھائی، دیر بعد چھوٹا تھوڑی بھائی آواز آپ کا. سنی. جی اوور ٹو یو سر. میں پہچان لیا اب معذرت کے ساتھ، میں نے پہلے پہچانا نہیں آپ کو. جی گجر بھائی دیکھیں، اس میں بھائی نے نا بڑا زبردست سے پوائنٹ ریز کیا تھے کہ اس میں ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں وار کی طرف، اسپیشلی ٹوارڈس ایران. دیکھیں یہ جو سارے سرکمسٹانسز ہیں نا، اس میں ہم اپنی ریجنل اسٹریٹجی کو تو ٹوٹلی جو ہے وہ تو ہماری ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے. چائنا نے اپنی CPEC کی فنڈنگ وہ اس نے سٹاپ کر دی ہے. انڈیا نے جا کے اٹھا کے چابہار پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے، اور محمد بن سلمان کا ابھی تک اس کے ساتھ ڈسپیوٹڈ ہے. اس سچویشن میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم آلریڈی جو ہے وہ ڈی سٹیبلائزڈ ہیں. ہمارے ریلیشنز، انٹرنیشنل ریلیشنز ٹوٹلی ڈسٹرب ہیں. فارن پالیسی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اکانومی وہ ٹوٹل ڈیریل کر چکی ہے. ملک میں اس طرح کی انسٹیبلٹی ہے کہ پبلک جو ہے اس حد تک کنفیوژن میں ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے وہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پہلے وہ کاغذات نامزدگی جو وہ ہے وہ ریجیکٹ کیے گئے، اور دوسری طرف جو بلے کا نشان ہے وہ واپس لے لیا گیا. دیکھیں یہ کپل آف ڈیز میں آگے پیچھے یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد بلے کے نشان کو ری انسٹیٹ کیا ایک ہائی کورٹ نے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اپر فورم پہ گیا اپیل میں، اور اس کے ری انسٹیٹ ہونے کے چانسز بڑھے، کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہونے شروع ہو گئے. یہ پبلک کو اس حد تک جو ہے کنفیوز کر رہے ہیں کہ دوسری طرف PMLN کو چھوڑا ہوا ہے کہ آپ جلسے کریں اوپن، اور پبلک کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ جی PTI نام کی کوئی چیز نہیں، عمران خان کو تو اب انہوں نے آنے ہی نہیں دینا، تو آپ کے پاس آپشن جو ہے نا وہ نون لیگ ہے. تو اس سچویشن میں پبلک کو پہلے تو اس مائنڈ سیٹ کے لیے تیار کیا گیا. جو مطلب بندے ڈیڈ ہارٹ تھے PTI کے، وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ادھر بلے کا نشان لے لیا گیا، کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے، نہیں ہو سکتا. پبلک یہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ عمران خان کو مائنس کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کوئی بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون کہ چائنا، اس کے ایون کے پرسنل انٹرسٹ ہے، اس کو صرف سٹیبلٹی چاہیے، اور اس کو صرف شورٹی اور سیکیورٹی پاکستان ملٹری کی طرف سے چاہیے کہ میری انویسٹمنٹ کنٹری میں سیکیور ہوگی. تو آج وہ بھی ڈی سٹیبل ہو چکا ہے چائنا اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ بھائی آپ نے سیکیورٹی کیا کرنی ہے. بلوچستان ابھی تک انسٹیبل ہے، سارے انٹرنیشنل ایجنسیز ادھر ایکٹیو ہیں. آپ نے ہماری انویسٹمنٹ کو کیسے سیکیور کرنا ہے؟ آپ کی اپنی کنٹری میں نام نہاد جو ڈیموکریسی ہے وہ ٹوٹلی ڈی سٹیبل ہے. تو یہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ پہ تو انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم نے افغان مہاجرین کو ادھر سے آؤٹ کر دیا اپنی کنٹری سے. اسٹریٹ وے ہم نے جو ادھر ملا نصر اللہ کی
جو تھی وہ ساری جو حقانی نیٹ ورک یا جو بھی تھے واٹس ایور، وہ سارے ریلیشنز انہوں نے مطلب سارے سٹیکس پہ لگا دیے۔ ایران کے ساتھ آلریڈی ہمارے جو ہیں وہ کوئی اچھے ریلیشن نہیں تھے، لیکن جو تھوڑے بہت تھے ایٹ لیسٹ ہم ایک مڈل چینل کا رول پرفارم ادھر کر رہے تھے، وہ ہمارے ٹوٹل ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ چائنا نے انویسٹمنٹ بند کر دی، انڈیا آلریڈی روایتی حریف ہے، تو ریجنل اسٹریٹجک پارٹنر تو ہم کہیں پہ بھی نہیں رہے۔ تو دیکھیں ملک میں یہ جو دوبارہ پھر ری انسٹیٹ کر رہے ہیں بلے کے نشان کو اور کاغذات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ ان کو مائنس عمران خان کر کے یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، خان صاحب کو لے کے آنا پڑے گا ان کو۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جنوری کے اندر خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت مفصل جواب دیا۔ جو ایران کی ڈائنامکس ہے نا، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ اسرائیل کی وار کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں تھوڑا سا، تو لبنان کے اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت بہت کشیدہ ہیں، اور اگر لبنان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اسرائیل، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے نا وہ وار کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا اس کے اندر۔ تو ایران کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے میرا خیال ہے شاید پاکستان کو استعمال کیا جائے گا ایز اے ٹول، لیوریج ٹول۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے اس جو گریٹر گیم ہے اس کے اندر اس طرح جو ہے نا ایز اے پیس جو ہے نا وہ فٹ ہوگا۔ پاکستان بائی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس وقت اسرائیلی بلاک کا حصہ ہے۔ پاکستان، گلف اور یو ایس اے، اسرائیل، یہ سارا ایک ہی بلاک ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہم جتنے مرضی اپنا ادھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ نعرے مارتے رہیں، وی آر پارٹ آف دیم۔ تو یہ تو بڑی ایک سمپل سی چیز ہے۔ جی خالد بھائی، اوور ٹو یو۔ گجر بھائی، آئی ایم ریئلی سوری، فرسٹ آف آل کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ جی آپ کی دعائیں آپ کی ماشاء اللہ الحمد للہ۔ اچھا، تو آپ جاری رکھیں، میں بی ایف ٹی بھائی کے کسی کام پر لگا ہوا ہوں۔ کیا سر دبا رہے ہیں ان کا یا گھٹنے پر؟ نہیں، بی ایف ٹی کا کوئی کام ہے، بی ایف ٹی بھائی کی کمپین ہے، تو اس میں لگا ہوا ہوں کسی بھائی کے ساتھ کسی کھاتے میں۔ جی ٹھیک ہے، میں ناصر بھائی کے پاس جاتا ہوں تب تک۔ جی میں فارغ ہو جاؤں گا تب تک۔ جی ناصر بھائی۔ جی سر کی حال ہے جی؟ سر اس طرح ہے کہ جو وہ اس وقت ایکچولی ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم ایز اے ٹول استعمال ہو رہے ہیں، ہم ایز اے ٹول استعمال، وی آر اے پیڈ پرسن، ہم دیہڑی دار بندے بن چکے ہیں۔ تو اس کے اندر نا جہاں کسی وقت ہمارے باس کو ضرورت ہوگی تو ہمیں بھیجا جائے گا۔ آپ کو جو پینی لیس کیا گیا ہے، اور جس بندے نے اور جو وٹنس تھے پینی لیس ہونے کے، جن کے اوپر ہمارا بہت اعتماد تھا کہ جی ہماری سارا ملک کا ایک ادارہ ہے جو ہماری جو اس چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو نہیں ہونے دے گا، لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ وہی ادارہ انکریڈیبل ہو گیا، بلکہ ادارہ نہیں ہوا، اس کے کچھ اندر بندے جو ہے نا وہ پلانٹ کر دیے گئے جنہوں نے اس ادارے کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں اس میں یہ بڑا کلیئر ویو ہے میرا، کیونکہ تعلق بہت سی ایکسٹینڈیو، میں بتا نہیں سکتا کہاں کہاں میرے دوست ہیں، یار ہیں۔ تو اس طرح کر کے کہ ہم لوگ اب دیکھیں یہ جو 10 یا 6 یا 7 بندے ہیں، کل جو ہمیں بندہ ملا ادھر، اس نے کہا کہ 6 بندے ہیں جو صرف اس وقت اس ملک کے اس ادارے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے جو ادارے کے اندر جو اوپر بندے لائے گئے ہیں وہ اتنے کھسی ہیں کہ وہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ مثلا اس نے ایک مینشن کیا کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے شمشاد اختر، یہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے یا پتہ نہیں جنرل ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر بندہ ہے کہ بڑا ڈائنامک ہے لیکن کاورڈ ہے، اندر سے اسٹینڈ ہی نہیں لے سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح ہے کہ مندے کے اندر وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آتی ہے بات کہ ہم نے اس چیز سے بچنا کس طرح ہے۔
ہمارا رول کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، کیا ہم اس طرح ایک چاہے ہماری کہیں آواز جاتی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اس بندے کو، اب سوال ایک یہاں پہ بہت بڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ عمران خان ان کا دشمن کیوں ہے۔ دیکھیے جب آپ پیچھے اس کی ہسٹری دیکھیں اپنی، مشرف ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس لیے نہیں آنے دیا کہ یہ بھٹو کا بدلہ ہمارے جنرلوں سے نہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے ضیاء الحق نے بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو اس لیے کرش کیا اور نواز شریف کو کھڑا کیا کہ یہ بندے کہیں میرے آ کے گلے نہ پڑ جائیں۔ اس وقت ان کے اندر فیئر یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک زیادتی کر بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی بڑی گارنٹی بھی ملے گی پھر بھی ہم اس بندے پہ اعتبار نہیں کریں گے کہ ہمارے لوگوں سے آ کے یہ بدلہ نہ لے، اور جو کہ ان کی اندر سے بزدلی کی انتہا ہے۔ بدلہ کسی نے کیا لینا ہمارے ملک میں؟ کوئی لے سکا؟ آج تک ہم دیکھیں کہ جو پولیس مقابلے کر کے مارتے تھے شہباز شریف کے کہنے پہ، وہ جڑا سی، وہ جو لاہور کا ایک بہت مشہور تھا کلر، آپ نوید سعید نوید سعید واز اے پرسن کہ جب وہ جاتا تھا تو اس کی جو گارد ہوتی تھی نا، اس کے پیچھے 6 گاڑیاں پروٹوکول پہ چلتی تھیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ رانا مقبول سے تھا، پولیس کا گماشتہ پالا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ دی تو وہ وہیں مار دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوید سعید یا اس قسم کے بندے جو شہباز شریف یا یہ پہ تیار کرتے ہیں، یہ ان سے پھر ڈرتے ہیں اور ان کو ہی مروا دیتے ہیں کہ یہ کل ہمیں ہمارے راز نہ فاش کر دے۔ اب آپ بنیر نذیر کے کیس میں بھی دیکھ لیں کہ وہ جو شہنشاہ تھا، شہنشاہ کو مروا دیا نا۔ لیاقت علی میں وہ جو اکبر کو جس نے گولی ماری تھی اس کو بھی مار دیا گیا نا۔ وہ جو کسٹم انسپیکٹر تھا جس نے مطلب ہے کہ وہ ایک ماڈل پکڑی تھی، اس کو بھی مار دیا گیا۔ اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں، یہ اندر سے ڈرتے ہیں۔ ان کو صرف یہی ہے کہ کوئی ریونج نہ ہمارے خلاف آ جائے، اور اس ریونج کو ختم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی پاور جو اگر گارنٹی دے گی تو یہ کریں گے، ادروائز یہ ان کے خلاف ہرڈلز اور انسٹیبلٹی اور یہ چلتے جائیں گے۔ ابھی جو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو میں نے ایران کی بات کی تھی، آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو ہوتی ہیں نا منوورڈ انٹیلیجنس ایجنسیاں یا یہ جو دوسرے جو اسٹریٹجیکل یونٹ ہوتے ہیں، یہ کسی کو سمجھ نہیں آنے دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اب عمران خان کا جوائنٹ وینچر ایک ایرانی بیسڈ جو پارٹی ہے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو یہ چیزیں بڑی دور رس ہیں جو ہماری سمجھ میں کئی دفعہ آتی ہیں، پرائما فیشی ہم دیکھتے ہیں، کرنٹ افیئر پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اندر جو ڈیپ انگریس چل رہی ہوتی ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور لیکن ابھی تک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ آپ انڈیا سے نہیں لڑو گے۔ میاں منشا اور دوسرے بزنس مین جو ہے نا وہ ایک راہ ہموار کریں گے کہ جی انڈین انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جی یہ جی یو اے ای انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جی یہ جی فلاں کر رہا ہے جی، لیکن وہ انڈائریکٹ انڈین اور ان کی انویسٹمنٹ آئے گی نواز شریف کی۔ نواز شریف ول بی ان اے پول۔ نواز شریف کو آپ پاکستانی نہ سمجھیں، جو بندہ اس کو پاکستانی سمجھتا ہے ہی از اے اسٹوپڈ، اور ہمارے ملک میں اسٹوپڈز کی جو ہے نا کمی نہیں ہے۔ نواز شریف اب پاکستانی نہیں ہے، اس کا چہرہ پاکستان ہے لیکن وہ پاکستانی نہیں ہے۔ ہی از بیسیکلی، وہ اس کا جو ہے نا وہ ڈی این اے چینج ہو چکا ہے۔ زرداری از ناٹ اے پاکستانی۔ پاکستانی لیڈرشپ آپ کے پاس صرف 2-3 بندوں کے اندر گھوم رہی ہے، باقی پاکستان کی آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا اگر پی ٹی آئی گرو کر گئی اور طاقتور ہوگی تو وہ پاکستانی پیور لیڈرشپ ہے جس کے اندر ہر قسم کی ہرڈل کی جائے گی۔ تو اللہ کرے گا بہتر ہوگی۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہمارا شام کو کم از کم ڈسکس کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے کہ اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو کیپٹلائز کریں۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ نہ ناصر بھائی، ہم افغانستان سے لڑیں ناصر نہ بھائی ایران سے لڑیں۔
थैंक यू। नासिर भाई बड़ी ज़बरदस्त। मैं ना आप क्योंकि इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं और माशाल्लाह आपकी उम्र भी एक ज़ीरक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैं कम लोगों को बताता हूँ। आपको ना आप ये याद रखिए कि हर मुल्क की एक डिटरेंस होती है। पाकिस्तान एक करता था कि हम जो है ना वो छोटा मुल्क होने के बावजूद इंडिया हमें कभी भी हिस्ट्री के अंदर रिटर्न नहीं कर पाया। हम हमेशा इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चलते रहे। लेकिन एक वाक़या होता है 2019 के अंदर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम लाइन है। आप इसको जो है ना वो सारे के सारी चीज़ों से ना उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिंग द डॉट बैकवर्ड्स ना। एक वाक़या होता है वो जहाज़ वाला गिराने वाला वाक़या, वो इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं था वो उसके अंदर, बल्कि जो पाकिस्तान ने जो उनका जो जहाज़ मार गिरवाया था अभिनंदन वाला, तो पाकिस्तान जो है ना एस्केलेशन लैडर के ऊपर था। तो इंडिया ने एक काम किया था, उन्होंने एक ब्राह्मोस को मिसाइल छोड़ा था पाकिस्तान की तरफ, जो आप किसी रडार ने जो है ना ट्रैक नहीं किया था। और वो जो है मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी 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 गुजर, आ जी रही आवाज आपकी, आ रही आवाज। जी जी, वो मिसाइल आके गिरा था आपके बहावलपुर के अंदर। उसके बाद एक काम हुआ था कि आपका बाजवा साहब भी जो है उन्होंने बात हुई थी अंदर ही अंदर, और एक उन्होंने काम किया था। फिर वो इंडिया की सारी बातें मान गए थे। उन्होंने इंडिया को अपनी राहदारी भी दे दी थी, उन्होंने बिजनेस चैनल भी ओपन कर लिए थे, और उन्होंने जो है ना इंडिया को LOC जो है ना वो हार्डन करने की इजाज़त भी दे दी थी। मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को कंसेशन दी थी, कंसेशंस दी थी। और उसके ऊपर आमिर हामिद मीर ने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी लिखा था। और जब उस चीज़ों का पता चला इमरान खान को, तो उन्होंने जो है ना वो फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो चीज़ों को रिवर्ट कर दिया था। अगर याद हो तो उन दिनों जो है ना अंदर ही अंदर इतनी इनकी बातें हो गई थी इंडिया से कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो पाकिस्तान का विज़िट करने वाला था, और पाकिस्तान ने बिल्कुल उनको राहदारी देनी थी। तो थ्रू पाकिस्तान वो अफ़गानिस्तान से होते हुए उन्होंने सारे सेंट्रल एशिया के अंदर जाना था, और साथ में उन्होंने कुछ और जो है ना स्टील इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे लगानी थी। तो ये सारा प्लान हो चुका होता है। इमरान खान ने वो आके जो है ना वो सारा कहा कि नहीं ये तो नहीं होगा, मैं तो ये नहीं करूँगा, और उसने बॉर्डर सील करवा दिए थे क्योंकि वो अभी तक वो उसी बात के ऊपर खड़े हुए थे। वो जो मेरा ख्याल 5 अगस्त को हुआ था जो 370 वाला, तो वो कह रहे थे हम तो इंडिया के साथ नहीं करेंगे जब तक ये इस चीज़ को मोदी रिवर्ट नहीं करता था। तो ये सारी जो है ना वो बातें चल रही थी। तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है ना वो जो आपकी वो जो ब्रह्मोस का मिसाइल था जो वो सुपरसोनिक है, उसको आपका कोई रडार जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सका था। और वो जो मिसाइल है वो एटॉमिक कैपेबल है, इस बात को समझिए था। उसने आपकी जो डिटरेंस थी वो उड़ा कर रख दी, और आपकी जो स्ट्रेटजिक कमांड थी वो अब जो फैसले उसके बाद जितने भी किए वो डिटर होने के बाद किए, यानी खौफ के अंदर फैसले किए। पंजाबी जिन्हों कहते हैं ना लम्बे पै जाना, बस हर गल मान लो, हर गल मान लो। तो वो वाली चीज़ चली है। जी नासिर भाई बताएं, इसकी कोई इस चीज़ की कोई समझ आती है आपको? सर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरे जहन में बहुत सी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि एक तो मतलब है कि जो होती है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक कंपोनेंट है, लोकल पॉलिटिक्स एक कंपोनेंट है, सिंसेरिटी टू द कंट्री तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट उसके अंदर होता है, हाउ मच सिंसियर यू आर टू द कंट्री। अगर आप लॉयल्टी ऑफ द कंट्री नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। और अभी कभी मैं छोटी सी एक मिसाल दे दूं, शायद आप मेरी बात देखिए। हम नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। अब मुझे उस बंदे पे देख के इतना दुख हुआ जिसने वो जो दाढ़ी रखी हो जिन्हों मौलवी भटूरा कहते हैं, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। उसका भाई जो है वो मिलिट्री के अंदर है, हवालदार है। देखें, अब देखें ना, मतलब मैं एक अच्छी पोजीशन पे रहा हूँ, मुल्क के लिए भी काम किया सब। मुझे जब होता था कि बहुत प्रेशर कोई आगे से डालने की कोशिश करता था, मैं कहता था सर जी मेरे हाथ खड़े ने, मैं जा रहे हैं,
ٹھیک ہے، میں نہیں پرواہ کرتا تھا کہ بھی میرا کینیڈا میں جو 97 میں آیا تھا وہ بھی کچھ اس قسم کے ایشو بنے تھے میرے، تو میں نے کہا جی میرے پاس، میں نے اسی کو سوچا میرے پاس پیرلل آپشن ہے، بچے چھوٹے تھے، میں نے کہا چلو لیٹس موو ٹو دی کینیڈا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے اندر انسان ہی مر جائے، آپ ایک نماز پڑھتے ہو، ایک ٹوپی پہنی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہو تم نے، اور تم جا کے ایک جھوٹا بیان اور اس کے ایک جھوٹا وکیل اس کے ساتھ ایک مل گیا، آپ دیکھیں کوئی یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے ہماری سوسائٹی۔ ایز اے نیشنل کریکٹر کیا ہے ہمارا؟ یہ کریکٹر ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو مطلب 5 یا 6 جرنیل یا دوسرے تیسرے، ان کے اندر کوئی رمق نہیں ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں جب ختم ہو رہی ہیں نا، ان چیزوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کرے گا اور ریوائیو ہوں گی، میں امید سے ہوں، لیکن حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت ایک بندہ جاتا ہے، مطلب ہے کہ اس کو نیگیٹو ورسز نیگیٹو اسٹریٹجی چل رہی ہے ہمارے ہاں، جو بھی ہم نے پڑھا، ایڈمنسٹریشن پڑھی ہے، مینجمنٹ پڑھی ہے، ہمیشہ نیگیٹو ورسز پازیٹیو کر کے چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، نیگیٹو ورسز نیگیٹو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے وہ ساری نیگیٹو ورسز نیگیٹو چل رہی ہے۔ اگر اس میں پازیٹیو ورسز پازیٹیو تو ون ون ہوتا ہے، نیگیٹو ورسز نیگیٹو کو پازیٹیو کرنا جو وہ اصل آرٹ ہوتا ہے اور وہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب جی کیا جی ان کا کام کرنے کا کیا جی، ایک بندہ ہے جی اتنے انہوں ایس پی نو آرڈر کر دو جی کہ سویرے جڑے پی ٹی آئی دی لسٹ بنائی ہے بندیاں نو پکڑ کے اندر دے دو، کیوں دے دیو بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کوئی جواز نہیں ہے، نہیں جواز ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بدماش ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو ابھی ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پارلیمانی جمہوریت ٹائپ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ ختم ہو جانی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اب ایم پی اے آر کے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بگڑی شکل اس کی بنے گی، مجھے لگتا ہے یہ ڈیفینیٹلی۔ اللہ خیر کرے۔ جی وہ اپنا انہوں نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ تیار کیا ہوا ہے، وہ موٹ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنشیل سسٹم لایا جائے، اور ایک ہی مرتبہ جو ہے نا، رادر دین کہ ہم جو ہے نا 60 حلقوں کو رک کریں، ہم اکٹھے ایک ہی ریکنگ کریں گے اور ایک ہی بندے کو لے آئیں گے، رادر دین کہ ہم جو 360 بندوں کی ٹیم تیار کریں، ان کو علیحدہ علیحدہ بریف کیس دیں، تو ایک ہی بندہ ایک ہی کاکڑ تیار کریں گے اور اس کاکڑ کو الیکشن جتوا دیں گے۔ تو نہیں، اس میں ایک چھوٹی سی ایک میں ایڈ کر دوں کہ وہ نہیں ہے، وہ جو سب سے کرپٹ جو آپ کا وہ کامران خان، آج کامران خان بکواس کرتا ہے کتا وہ اس نے کہیں آج ایک جگہ چھوٹا سا کلپ چلایا ہوا تھا کہ جی ریفرینڈم کرا دیں۔ اب دیکھیں اب وہ بیسیکلی وہ اسپوکس مین ہے ان کا، قدر مند ریفرینڈم کرا دیں۔ ریفرینڈم کتنا کرانا، وہ بھی ضیاء الحق والا کہ جی اگر اسی یہ کریں گے، بالکل بالکل وہی ریفرینڈم ان کا آخری حل ہوتا ہے، وہ بیسیکلی یہ ابھی ضیاء کا دور کی جو پالیسیز ہیں وہی چل رہی ہیں، اور یہ ضیاء الحق بننے کی اس کی خواہش ہے جو ہے نا، وہ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز ہے نا، وہ نواز شریف کے اوپر بھی جو ہے نا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اور انڈیا کی، تو وہ اس کا بھی رول دیکھنا چاہیں گے کہیں نہ کہیں۔ لیکن اس کے اندر اگر یہ پریزیڈنشیل سسٹم کے اندر جاتے ہیں تو پیپل پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا، یہ فضل الرحمان کو بڑا نقصان ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں بڑے کلوزلی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اتنا ایزی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک چیز جو اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایران کے کانٹیکسٹ کے اندر، یہ آج جو ہے میرا کل رات بلکہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے جو سنی تحریک کے جو تھے عثمانی صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا اسلام آباد کے اندر فائرنگ کر کے۔ تو کیا واپس ہم فرقہ فرانہ جو ہماری جو جنگ ہے اس کے اندر واپس تو نہیں جا رہے؟ کیونکہ اگر ان کو شہید کیا گیا تو واپس آپ کو پتہ ہے وہ پھر بعد میں دوسری طرف بھی وہ کریں گے، تو پھر سے وہی مار دھاڑ شروع ہو جائے گی۔ سر اس میں جو بلڈی یا ہوتی ہے نا، جو خون ریزی جس میں ہوتی ہے نا، وہ ہمارے ملک میں جب بھی ہوئی ہے مذہب کے نام پہ ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے بندے جن کو نا وہ کبھی مرزائی کہہ کے اس کو نکال دو، اس کو اگر زیادہ فطور کرنا ہے تو مرزیت شروع کرا دو، میرا خیال ہے شیعہ ازم۔
نہیں نہیں، میرا خیال ہے اس کی یہ تھوڑا سینسٹیو ہو جائے گا. آپ جو ہے نا وہ اس ٹاپک کو جو ہے نا ٹچ نہیں کرتے. جی بہت جی بہت شکریہ. نہیں کوئی بات نہیں. جی لو بھائی ویلکم سر. کیا یہ جو سیکیورٹی سچویشن بنائی جا رہی ہے یہ الیکشن سے پہلے حالات خراب کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ جی مانی بھائی. جی السلام علیکم گجر صاحب. اچھا بڑی آپ کی لمبی ڈیبیٹ چلی ہے آپ کی اور ناصر بھائی کی، اور کافی ساری چیزیں میں نے تو سیکھی ہیں اس میں سے. باقی ابھی پوائنٹ پہ آتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے مجھے اس کا، وہ تھوڑا سا میں ابھی آؤٹ تھا تو ابھی واپس آیا ہوں. تو آپ نے کوئی کوشچن رکھا ہے گجر جی صاحب؟ یہ رکھا ہے کہ کیا الیکشن سے پہلے ان کا حالات خراب کرنے کا کوئی ایک بہانہ تو نہیں چل رہا کہ حالات خراب کیے جائیں اور حالات خراب کر کے جو ہے نا وہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے فردر؟ بالکل جی، ہمیں تو یقین ہے. ایک تو ہوتی ہے نا امید. ہمیں یقین ہے یہ جو کام کر رہے ہیں اس پہ پکا یقین ہے یار کہ یہ جو ہے نا یہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی وہ مفتی صاحب کی کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، تو دیکھیں ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے. آگے دیکھیں الیکشن سے 15-20 دن پہلے تک دیکھیں ملک کے حالات کیا ہوں گے. یہ تو مزید چیزیں بہت خراب ہوں گی. تو بس اللہ ہی خیر کرے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. جی خرم بھائی، شیخ رشید نے کہا تھا آنے والے الیکشن خونی ہوں گے، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ شیخ رشید کی ایک ہی پیشن گوئی جو ہے وہ ٹھیک ہوئی اور وہی جو ہے نا جو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہیں اس طرف تو ہم نہیں بڑھ رہے، کیونکہ انہوں نے باز نہیں آنا یہ اپنے کام کرنے سے، جو ان کا جو ہے نا وہ ایک طریقہ واردہ تھا. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ جو نون لیگ کا ایک ووٹ بینک ہے، وہ ووٹ بینک یہ کہتا ہے کہ وہ پاور پولیٹکس کرتا ہے کہ ہم نے تھانوں کے اندر بھی جانا ہے، ہم نے جو ہے اپنے کام بھی کروانے ہیں، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے کون سا بندہ جو ہے نا اگلا الیکشن جیتنے والا ہے، تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتا تاکہ جو ان کے کام ہیں سرکاری دفاتر کے اندر اس کو جو ہے نا وہ نکلوایا جا سکے. تو یہ کیا اس کو وہ ان کرنے کی کوشش ہے یا کیا ہے، اور کیا یہ کامیاب ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو پا رہے؟ جی خرم بھائی. جی گجر بھائی دیکھیں، سب سے بڑی جو چیز ہے نا یہ جو آپ کا لاسٹ والا ہے نا کوشچن، وہ شیخ صاحب کی طرف بعد میں آتا ہوں. یہ جو تھانہ کلچر، اور اگر ہم پولیس سسٹم کی بات کریں نا، یقین کریں پہلے سے بہت زیادہ آفیسرز بھی اویئر ہیں، اور اس حد تک یہ اپروچمنٹ جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہو رہی جتنی کہ آج سے 5 سال 6 سال 10 سال پہلے تک تھی. پولیس پوری الرٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے، اور یہ جو دھڑے باری والی سیاست ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ اویئر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یار جو بھی ہے نا جابز وغیرہ یہ وہ یا تھانہ کچہری کا جو سسٹم ہے نا وہ ان کے پلے اب کچھ نہیں رہا. اور لوگوں کا اب تو یہ ایک نچوڑ انہوں نے نکال لیا ہے کہ یار اگر کوئی کام ہے تو وہ پرسنل ریلیشن کے ساتھ یا پیسے کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ہو جاتا ہے. یہ ایم این اے کی وہ پہلے والی ورتھ ہی نہیں ہے جو آج سے کوئی 10-20 سال اٹھا کے ہم پہلے دیکھ لیں. جو ایم این اے کا ایک پروٹوکول تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آج کا ایک جو 15-20 سال کا بچہ ہے نا وہ بھی ساتھ میں فرینڈ ایڈ ہوا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے اب ایم این اے کے ساتھ سیلفی وغیرہ لے رہا ہوتا ہے جیسے وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، کوئی بڑی بلا نہیں ہے. تو اس حد تک جو ہے نا وہ یہ جو لیجسلیٹو ہیں یہ ان کی ورت ہو چکی ہے. تو تھانے کچہری والا جو ہے نا لوگوں کو پتہ ہے ادھر تھانے دار بھی بک رہا ہے، جج بھی بک رہا ہے، تو خود ڈیل کر لو، ان کو اس میں کیوں ڈالنا ہے. اور یہ کسی کام کے نہیں، کیونکہ یہ سارے حلقے کو جو ہے نا وہ میٹھی گولی دے رہے ہوتے ہیں، جی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہی ٹپیکل پولیٹیشین والی بات. تو لوگ اس سرکل سے باہر آ گئے. باقی دوسری بات رہی شیخ رشید والی، دیکھیں وہ تو میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرا رونا نکل آتا ہے سنہ 9 مئی کو یاد کر کے.
جیسے شیخ صاحب نے کہا تھا نا کہ ہر جمعے میں مذمت ہونی چاہیے، یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. تو میں تو کہتا ہوں جی تسبیح کیا کریں، ہم سارے بھی براڈ پہ بیٹھ کے سانحہ 9 مئی کی تسبیح کیا کریں کہ بہت بڑا سانحہ ہوا، وہ نعوذ باللہ کوئی کسی قبلے پہ حملہ ہوا ہے. تو یہ جو ہے وہ خونی انقلاب والی جو بات ہے نا، یہ سر آج آپ نے دیکھا نہیں وہ جب ویڈیو ایک مولانا صاحب نے بنائی ہے، انہوں نے باقاعدہ جا کے اس کو جو ہے نا وہ وہاں سجدہ کیا